ایک لیڈر جو کہ وہاں کے بہت بڑے مطلب وہ ہیں سردار ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے مقابلے میں پی ٹی آئی آپ کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں لا سکتی اور آپ کے کسی ملازم کو کھڑا کر دیتی ہے، پھر کیا ہو؟ ان کا ول بھی ہو جیت ویسی کہ پھر بھی وہ جیت جائے گا۔ جو کوشش کی تھی کیا وہ کوشش ابھی بھی جاری ہے، اور آپ کو جو اداروں کی طرف سے کیا ریسپانس ہے؟ they responded it very positively and intelligently, even president صاحب نے بھی۔ اور میں نے دوسری کہا طرف کہ سے آپ سر کیا ہوا، دوسری طرف سے کیا ریسپانس تھا؟ اکثریت کو اقلیت میں بدلنے مانگ رہے ہیں، آپ ان سے کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں؟ نون کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، وہاں لاہور کے اندر سیٹوں کی حالت خراب ہے۔ نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی مانگ رہے ہیں، ایک ایسی صورتحال میں جہاں ان کے لیے اپنی نشستیں جیتنا اس وقت بڑا مشکل کام ہو چکا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ دھونس دھاندلی سے اور پولیس سے اور ایس ایچ او کے سر کے اوپر اپنی حکومت بنا لے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، جی اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ ان کی تو ساری سیاست ہی ان کے بچوں کی ہے کہ ایسا کوئی انتخاب جس میں عوام کی رائے کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ انتخاب سب سے مہنگا ان کو پڑے گا جو خود بلڈوز ہو کے آئیں گے۔ پروٹیکٹ کرنا ہے حکمت سے، تدبر سے اور عوام کی طاقت سے۔ میں آپ کو آج گارنٹی کرتا ہوں جتنا کوئی ظلم کر لے، ظلم کبھی پروان چڑھ ہی نہیں سکتا۔ پیچھے اس وقت پی ٹی آئی پارٹی کے ہر ورکر کو پارٹی کا لیڈر بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ محمد علی دورانی صاحب موجود ہیں۔ پاکستان کے انتخابات میں جو ٹوسٹ آ رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے۔ رات کو آپ سوئیں تو آپ کو عمر تنویر ایم پی اے کی ابڈکشن کی اور پولیس حراست کی اطلاع ملتی ہے، صبح اٹھیں تو عمر ڈار کی والدہ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ ایک طرف الیکشن کمیشن لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہا ہے، دوسری طرف تحریک انصاف کسی صورت میں گراؤنڈ پر نظر نہیں آ رہی، ورچوئل جلسے ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں الیکشن کس طرح فیئر ہوں گے، کس طرح غیر جانبدار ہوں گے؟ کہ عمر ایوب صاحب درخواست دے رہے ہیں کہ ہمیں روکا جا رہا ہے کہ ہم اپنے الیکشن نامزدگی کے جو پیپر ہیں وہ جمع کرائیں۔ 20 سے 22 تک 2 دن میں انتخابات کے پیپر نامزد ہونے، اور عمران خان صاحب کی انٹرسپٹ سٹوری کے اوپر بھی ایک بڑی معلومات اب جو انٹرنیشنل میڈیا پر آ چکی ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن محمد علی دورانی صاحب سے یہ تمام سوالات پوچھتے ہیں۔ دورانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے سر یہ بتائیں، جو پاکستان میں یہ انتخابات ہو رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں آپ نے بہت سے انتخابات دیکھے، کیا ایسا معاملہ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک جماعت جو اتنی بڑی مقبولیت رکھتی ہو اسے اس طرح سائیڈ لائن کر کے باقاعدہ طور پر گراؤنڈ بنایا جائے کہ لاڈلا سپر لاڈلا پرو میکس جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے وہ اہتمام کیا جا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میرا تو اس معاملے میں بڑی کلیئر اوپینین ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک عرصے سے یہی بات کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی انتخاب جس میں عوام کی رائے کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ انتخاب سب سے مہنگا ان کو پڑے گا جو خود بلڈوز ہو کے آئیں گے۔ اور اب آج کے دور کا انتخاب ویسا دور نہیں ہے جیسا کبھی ہوا کرتا تھا۔ اب تو ہر فرد اور ہر ووٹر جو ہے وہ چلتا پھرتا ایک موبائل سٹیشن ہے، ٹیلی ویژن سٹیشن ہے، اور کوئی ایسی رانگ ڈوئنگز جو ہیں۔ اب مجھے تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جو سیاسی قوتیں اس سچویشن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ حقیقت میں اپنا بھی نقصان کر رہی ہے اور ملک کا بھی نقصان کر رہی ہیں۔ اور میں ریکارڈ پہ ہوں کہ میں انہیں کہہ چکا ہوا ہوں کہ آپ کی آئندہ نسلیں بھی شرمائیں گی ایسے الیکشنز کے بعد کہ وہ اپنے آپ کو جمہوریت یا سیاست کا نام لیں۔ لہٰذا اس وقت پاکستان کے مفاد میں اور وہ پارٹیاں جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتی ہیں ان کے مفاد میں یہ ہے کہ وہ ایک ایسے انتخابات کو یقینی بنائیں جس کو پاکستان کے عوام بھی مانے، دنیا بھی مانے اور ان کا اپنا ضمیر بھی مانے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر یہ انتخابات جو ہیں یہ سب سے بڑی لائبلٹی ہارنے والوں کے لیے نہیں ہوں گے، بلڈوز کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی لائبلٹی بنیں گے۔ اور جمہوریت جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اب اس سے بھاگ دوڑنا مفر ممکن نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جمہوری عمل میں رہیں تو آپ کو جمہور کی آواز کے سامنے سرنگو ہونا پڑے گا۔ بالکل سر، ابھی جس طرح مصر میں آج جنرل عبد الفتاح سیسی جو آپ کو پتا ڈکٹیٹر ہے، انہوں نے تیسری مرتبہ 89% ووٹ لے کر 66 ٹرن آؤٹ پر وہ دوبارہ تیسری مرتبہ آگے اس میں میدان میں دوبارہ مصر کا جو انہوں نے سنبھال لیا سارا معاملہ۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے؟ لیکن یہاں صرف فرق یہ ہے کہ نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی مانگ رہے ہیں، ایک ایسی صورتحال میں جہاں ان کے لیے اپنی نشستیں جیتنا اس وقت بڑا مشکل کام ہو چکا ہے۔ تو اگر یہ اس طرح کے معاملات اس کے بارے میں دیکھیں، میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دوں گا کہ میں نے اس سارے پروسیس میں جب زیادہ ناانصافی ہو رہی تھی تو میں مجبوراً اس میں انٹر ہوا اور میں نے ریکنسیلیشن کی بات کی تھی۔
और उसको जिस तरीके से पीटीआई की लीडरशिप ने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने एक पॉलिटिकली एक्ट किया और अपनी पार्टी को अभी रिसेंटली जो खान साहब का जो था एक्शन था, जिसके नतीजे में उन्होंने मारूसियत के बजाय जमहूरी अमल के जरिए अपनी पार्टी को नई लीडरशिप भी दे दी, और साथ ही उन्होंने वो कन्फ्रंटेशंस जो इस वक्त रिक्वायर्ड नहीं थी उनको खत्म कर दिया। इस वक्त टकराव जो है, अब क्या सूरत हाल बनी है, अब ये सूरत हाल है कि इस वक्त पीटीआई का डायरेक्ट जो मुकाबला है वो पीएमएलएन और पीडीएम से। इस वक्त दरमियान में जो एक साजिश के तहत एक नया एलिमेंट डालने की कोशिश की गई थी कि पीटीआई को कन्फ्रंट करा दिया जाए स्टेट के इदारों से, उस चीज का रास्ता जो है पीटीआई की लीडरशिप ने, पीटीआई के वर्कर्स ने और उनकी स्ट्रेटजी ने बंद कर दिया है। अब ये जब सूरत हाल बनी है तो इससे बिल्कुल अननर्व हो चुकी हैं वो पॉलिटिकल फोर्सेस जो चाहती थी कि उन्हें इलेक्टेड से सिलेक्टेड बना दिया जाए, सिलेक्टेड बना के बिठा दिया जाए, और जो दूसरी उनकी मुखालिफ पार्टी है वो लड़ किसी और से रही हो, मतलब वो प्लेयर के बजाय वो एम्पायर को बॉल मार रही हो। तो अब जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर एक तरफ पब्लिक पार्टी है और दूसरी तरफ वो पार्टी हैं जो पब्लिक की ओपिनियन को बुलडोज करने की कोशिश कर रही हैं। और मैंने कल ये बात कही है, मैंने कहा कि अब जो पहले तो ये सोच रहे थे कि एक पार्टी 2/3 लेके आ जाएगी और अंगूठा लगा के वो सिलेक्टेड बन जाएगी और सिलेक्टेड बन के तो वो इलेक्टेड हो जाएगी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उन्हें एक पीडीएम की शक्ल में अब वो सोच रहे हैं कि हम अपनी सियासत को आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर ये रवैये जारी रहे जो इस वक्त इंतजामी मशीनरी को इस्तेमाल करके किए जा रहे हैं, देखें इस वक्त जितनी भी अबूरी हुकूमतें हैं वो बनी पीडीएम के दौर में, जितने भी इस वक्त बैठे हुए लोग हैं वो पीडीएम के लाए हुए लोग हैं। इसलिए अगर उनकी तरफ से, इंतजामिया की तरफ से कोई भी डिस्टॉर्शन होती है तो उसकी जिम्मेदार वही हुकूमत होगी जो उनको लाने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अवाम को उनके हक से महरूम किया जाता है तो ये तो एक पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी होगी। ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सारे इक़दाम इस वक्त हो रहे हैं, जिसमें अभी आपने उस्मान की वालदा का बताया और बाकी वाकयात हैं, इससे कौन किसकी बेइज्जती हो रही है? कौम की बेइज्जती हो रही है, मुल्क की बेइज्जती हो रही है, जमहूरियत की बेइज्जती हो रही है, खुद इनकी बेइज्जती हो रही है। तो इसमें मतलब पीटीआई नॉट लूजिंग नथिंग, इसमें तो पब्लिक की सेंटिमेंट जितना ये दबा रहे हैं सेंटिमेंट उतना ऊपर जा रहा है। देखिए मैं तो इस वक्त इस सारी सीन में अगर एंटर हुआ था तो मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से एंटर हुआ था और मेरी ओपिनियन बिल्कुल प्रो पाकिस्तानी ओपिनियन है। मैं इस वक्त जो चैलेंजेस हैं मैं उनको महसूस करते हुए ये देखता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है कि हम एक जमहूरी अमल के जरिए एक इलेक्टेड हुकूमत को लाएं ताकि इस वक्त के जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकें। हमें दहशतगर्दी का चैलेंज है, हमें इकोनॉमी का चैलेंज है, हमें पाकिस्तान के अंदर बाहमी इस्तेहकाम का जरूरत है। मैंने तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की भी बात की थी जिसमें कि सबका भला था, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो धौंस धांधली से और पुलिस से और एसएचओ के सर के ऊपर अपनी हुकूमत बना लेगा तो मैं समझता हूं कि वो अपने साथ जुल्म कर रहा है, अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहा है। इनकी तो सारी सियासत ही इनके बच्चों की है, तो लिहाजा ये दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद देयर ओन फैमिलीज। अच्छा दुरानी साहब, यहाँ पे 2-3 सवालात पैदा। एक तो ये कि आपने जो कोशिश की थी, क्या वो कोशिश अभी भी जारी है और आपको जो इदारों की तरफ से क्या रिस्पांस है? क्योंकि जहां तक मालूमात और जो खबरें हैं कि किसी सूरत में इदारे तस्लीम करने पे तैयार नहीं इमरान खान को, तो क्या उन कोशिशों का कुछ ऐसा नतीजा निकला है अभी कि कुछ थोड़ी सी स्पेस मिलेगी? जब हम देखते हैं अभी जो आप कह रहे हैं कि पीडीएम की सारी हुकूमतें कर रही हैं, इदारे न्यूट्रल नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें जिस तरह इलेक्शन में जलसा रोकने की कोशिश ये जब तक पीटीए ना करे, टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। उसमें कौन लोग बैठे हुए हैं, नादरा में देखें कौन लोग बैठे हुए हैं, इसी तरह इलेक्शन कमीशन में जो लोग बैठे हैं उनके साथ कौन है, अदालतों में जो हो रहा है, ये सब कुछ क्या पीडीएम की हुकूमत इतनी ताकतवर है, ये लोग इतने ताकतवर है कि ये सब कुछ कर सकते हैं? देखें जी, कोई भी करा रहा हो इसका जिम्मेदार हम पीडीएम को कहेंगे। इसका जिम्मेदार जो फर्स्ट बेनिफिशियरी है उसी को इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर हमने फर्स्ट बेनिफिशियरी को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है जी, और वो इनका सारे का सारा अब तक का जो ऑपरेशन का पैटर्न है वो ये है कि ये अपनी स्ट्रेंथ्स को इनडायरेक्टली यूज करके फायदे उठाते हैं।
اب جو ہے اس وقت کی جو سیاست ہے، اور جو جس چیز کو میں نے انیشیٹ بھی کیا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو جو بینیفیشری ہوگا وہی مجرم ہوگا. دیکھیں پولیس نے بھی کوئی انکوائری کرنی ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ جی بالکل یہ اگر جرم یہ ہو بات رہا ہے درست تو اس کا بینیفیشری کون ہے. تو اس کے بینیفیشری یہی ہیں، انہی کو اس کے لیے اکیوز کیا جائے گا اور یہی اس کے لیے جواب دہ ہوں گے، تبھی سب چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور بالکل جب صحیح. تک ان کو اکیوز نہیں، میں آپ کو وہ اسٹریٹجک بات کر رہا ہوں جس کے نتیجے میں آپ پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس سے گزرتے ہوئے اپنی منزل کو پا سکتے ہیں. میرا اس وقت کا سارا جو فوکس ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ میں نے جب یہ ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع کیا تھا، میں نے 3 باتیں کہی تھی جس کو آپ کی لیڈرشپ نے ایکسیپٹ کیا. اسد کیسر اس وقت باہر تھے، باقی تھے وہ بہت پازیٹیولی، آپ کے انفارمیشن سیکرٹری تھے، سب لوگ انہوں نے دے ریسپونڈیڈ اٹ ویری پازیٹیولی اینڈ انٹیلیجنٹلی، ایون پریزیڈنٹ صاحب نے بھی. اور میں نے دوسری کہا کہ طرف سے آپ سر کیا ہوا؟ دوسری طرف سے کیا رسپانس تھا؟ کس کی طرف سے؟ دوسری طرف سے جن سے آپ بات کرنا چاہ رہے تھے وہاں سے کیا رسپانس تھا؟ دیکھیں جی، دوسری طرف سے تو میری بات ہو رہی تھی تمام پولیٹیکل فورسز کے ساتھ. میں تو اپنے آپ کو پولیٹیکل فورسز تک ریسٹرکٹ رکھتا ہوں، اور اس کی ایک وجہ ہے. میں نے پہلے بھی جب بھی یہ کام کی، تھوڑا سا اس کو ماننے میں لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن میری پوری کی پوری جو فوکس ہوتی ہے کہ دیکھیں جو بینیفٹ اٹھانا چاہ رہا ہوتا ہے وہی ڈسٹورشن کریٹ کروا رہا ہوتا ہے. اگر وہ آج کی ڈیٹ پہ میں ابھی کہتا ہوں کہ میاں صاحب آگے بڑھیں اور پی ٹی آئی کے جلسے خود کروانے کا اور انہیں پروٹیکشن دینے کا اعلان کریں. میں دیکھتا ہوں کیسے جلسے نہیں ہوتے. آج زرداری صاحب آگے بڑھیں اور وہ یہ اعلان کریں کہ ہر پارٹی کا جلسہ وہ ہوگا جس کو کہ ہم خود اس کو تحفظ فراہم کریں گے. جن لوگوں کو ناجائز جیلوں میں رکھا گیا ان کے بارے میں میاں صاحب خود عدالت میں جائیں اور جا کے یہ کہیں کہ جی ان کو ریلیز دیا جائے. یہ درانی مجرم صاحب لیکن سر ایک منٹ یہاں روکوں گا. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک طرف 90% جو عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، یہاں پہ ان کی اپنی نشستیں اس وقت مشکلات میں پڑی ہوئی ہیں. آپ دیکھ لیں وہ 2/3 میجورٹی مانگ رہے ہیں، اکثریت کو اقلیت میں بدلنے مانگ رہے ہیں. آپ ان سے کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں؟ اس پہ تو کوئی بات بن ہی نہیں سکتی. میں مذاکرات نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے آپ کو اس چیز سے مبرہ قرار دیتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، تو پھر ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں. دیکھیں آپ گھر تک پہنچائیں. میں پورا بچپن سے سیاسی ورکر ہوں. میں سیاست کو بھی سمجھتا ہوں، میں پاور ڈائنامکس کو بھی سمجھتا ہوں، اور پاور میں موجود فورسز کو بھی سمجھتا ہوں. اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں، میری چھوٹی بات کو تفصیل سے سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو بھی مطالبہ ہے جمہوریت کے لیے وہ ہمارا ان پارٹیوں سے ہے جو آپ کے مقابلے میں کھڑی ہیں. اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جلسے تو پولیس لگائے گی اور آپ کی کرسیاں پولیس لگنے نہیں دے گی، تو کون ذمہ دار ہے؟ ہم بالکل انہی کو ذمہ دار کہیں گے. برے کو گھر تک پہنچائیں. جو سامنے کھڑا ہوا فیلڈ، جو کرکٹ کا بیٹ لے کے کھڑا ہوا ہے، اسی کو بال مارے. امپائر کو بال مارنے سے وہ زخمی بھی ہو گیا تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. لہٰذا اس وقت کی جو سب سے بڑی حکمت عملی ہے اور جس کو آپ کی لیڈرشپ نے سمجھا ہے، آپ نے وہ نعرے تمام جن کے نتیجے میں پارٹی کے لیے مشکلات بھی بنتی تھیں اور وہ لوگ ان کے پیچھے چھپ کے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے. دیکھیں آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا لیڈر پاکستان میں ہے، آپ کی پارٹی پاکستان میں ہے، آپ کے ووٹر پاکستان میں، آپ کی سیاست پاکستان میں ہے. اس لیے آپ نے پاکستان میں باہر بیٹھ کے اپنے پاکستان میں موجود تمام ایسٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، حکمت سے، تدبر سے اور عوام کی طاقت سے. یہ آپ کی اسٹریٹجی بنتی ہے. اگر آپ اس اسٹریٹجی کو لے کے چلیں گے، میں آپ کو آج گارنٹی کرتا ہوں جتنا کوئی ظلم کر لے، ظلم کبھی پروان چڑھ ہی نہیں سکتا. ظلم جو ہوتا ہے اس کا انجام عبرت درانی ناک صاحب بھی ذرا ہوتا ہے، تھوڑی ذلت سی ناک. جی تھوڑی سی اس بات کو اگر آپ نریٹ کریں، مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کی اسٹریٹجی، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں اداروں کے متعلق کہ وہ ہمارے ہیں، ہماری فوج ہے تگڑی ہونی چاہیے، میرے سے زیادہ اہم ہے. ابھی تک تحریک انصاف کے لوگوں کی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ بھی اداروں کے خلاف اس طرح براہ راست نہیں آئی. وہ بھی آپ کو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود تحریک انصاف کو سپیس نہیں دی جا رہی، جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے، ان کے کاغذات نامزدگی کا معاملہ آپ دیکھیے گا کس طرح مسترد ہوں گے. اور ابھی جس طرح وہ ان کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے، بندے ابھی بھی اٹھائے جا رہے ہیں، گھروں میں ریڈ ہو رہے ہیں. عثمان ڈار کے گھر آپ نے دیکھ لیا رات کو کیا ہوا. تو وہ پھر کیا بات کریں، کس سے بات کریں؟ ہاں اب میں آپ دیکھیں، جہاں تک سوال ہے اس وقت پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کا، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پیچھے اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، عمران خان نے خود پیچھے ہٹ کے پارٹی کے ہر ورکر کو پارٹی کا لیڈر بنا دیا. اور یہ ایک اتنی اسٹریٹجک موو تھی کہ جس کے بعد آپ کی اسٹرینتھ مزید بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، کم نہیں ہوئی. اب اسی حکمت عملی کے ساتھ آپ نے جلسہ بھی کر دیا اور اس جلسے نے
وہ اس جلسے نے ان کے لیے اس سے بڑی مشکل پیدا کر دی جتنے بڑے جلسے آپ زمین پہ کر کے بھی نہ کر سکتے. اب ایسی صورتحال میں اسی چیز کے اوپر استقامت سے آگے بڑھنا ہے آپ نے, اور آپ کی جو لیڈرشپ نے آپ کو گائیڈ لائن دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ کے اوپر وہ بالکل کریکٹ ہو چکی ہے. اور دیکھیں اس وقت جو چیلنجز ہیں, میں نے کل بھی یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کلیئرلی امریکن ایمونیشن اور امریکن ویپنری نظر آ رہی ہے. مطلب جو فلسطین میں جو ویپن مار رہا ہے وہی پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے. اس لیے یہ جو چیلنج پاکستان کو ہے, آپ تو فائبر کی ذکر کر رہے تھے کہ جی اس سے آ گیا, مطلب امریکہ سے ایک تار آ گئی, تو یہاں تو اسلحہ بھی آ گیا جو کہ پاکستانیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. لہٰذا اس وقت یہ تمام چیلنجز جن کو پاکستانی قوم فیس کر رہی ہے, ان میں سے ایک چیلنج اپنی جمہوریت کو بچانے کا بھی ہے. اور جمہوریت کو بچانے کا راستہ جو ہوتا ہے وہ سفر میں ہوتا ہے. اور جب بھی آپ جمہوری ٹریک کو نہیں چھوڑتے, دیکھیں دنیا کے اندر وہ تمام فورسز جو جمہوری راستہ رکنے کے بعد قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیتی ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو جاتی ہیں. وہ فورسز جو قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر اپنی جدوجہد کو جاری رکھتی ہیں, تاریخ میں انہیں کوئی نہیں ختم کر سکا. نیلسن منڈیلا کو کوئی ختم نہیں کر سکا. دنیا کی تاریخ اس چیز کی شاہد ہے کہ آپ جبر سے اور تشدد سے عوام کی رائے کو نہ ختم کر سکتے ہیں, نہ عوام کے اندر کسی لیڈرشپ کو یا عوام کے کسی حق کو اس سے محروم ہے. میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ پاکستان کی جمہوریت کے استحکام کے لیے, میں اس وقت کسی پارٹی میں بھی نہیں ہوں اور میرا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے ان پارٹیوں میں جانے کا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ جو ہے وہ اس کی جمہوریت ہے, اس کے عوام ہیں, اور ان عوام کی قوت کو تحفظ دینا یہ ہماری سب سے بڑی, مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ہماری سب سے بڑی وہ ایک جسے کہتے ہیں اسٹریٹجک کامیابی ہوگی اگر ہم نے اپنے عوام کو بچا کے ٹکراؤ سے ہٹتے ہوئے ہم نے ان کو ایکسپوز کر دیا, اور ان کی جو سیاست اور جمہوریت سے ان کا ان کا تعلق ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے 76 سال سے پاکستان میں کبھی لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کرائے. دے پلے آن الیکٹیبلز. مطلب درانی صاحب یہاں پہ سوال اگر آپ سے میں پوچھوں, آپ ایک مطلب آپ کی ایک سیاسی تاریخ ہے, آپ بڑے عرصے سے جانتے ہیں چیزیں, گراؤنڈ میں اگر الیکشن ہو تو آپ کو اس وقت کون سی پارٹی جیتی اور کون وزیر اعظم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یار اگر آپ گراؤنڈ میں چلے جائیں تو آپ سروے اٹھا کے دیکھ لیں. مطلب مجھے تو ہر بندہ آ کے بتاتا ہے, میں آپ کو بتاؤں میری غیر جانبداری تو صاف ہے نا کہ میں کہیں سے الیکشن نہیں لڑتا. میرے پاس جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جی ایسے تو 2 سیٹیں نہیں ملتی ہیں انہوں. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ اس وقت پنجاب جو سب سے بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے, مطلب اس کا نون کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, وہاں لاہور کے اندر سیٹوں کی حالت خراب ہے. مطلب اب اس لحاظ سے اب میں ساؤتھ سے تعلق رکھتا ہوں, ساؤتھ میں میں نے جا کے خود سروے کیا, لوگوں سے پوچھا. ہمارے ساؤتھ کے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جلدی بو ڈاؤن بھی کر جاتے ہیں. میں نے ایک بہت بڑے لیڈر سے پوچھا, میں نے کہا جی اگر آپ کے مقابلے میں انہیں کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہ ملا اور انہوں نے کسی آپ کے ملازم کو کھڑا کیا تو پھر تو آپ جیت جائیں گے. انہوں نے کہا ول بھی میں ہار ویسا. اچھا, تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں نا, مجھے آپ کی سمجھ نہیں آیا کہ دوسری طرف کس کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک لیڈر جو کہ وہاں کے بہت بڑے مطلب وہ ہیں سردار ہیں, ان سے میں نے پوچھا کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے مقابلے میں پی ٹی آئی آپ کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں لا سکتی اور آپ کے کسی ملازم کو کھڑا کر دیتی ہے پھر کیا ہوگا؟ ان کا ول بھی ہو جیت ویسی کہ پھر بھی وہ جیت جائے گا. کہ مطلب اتنا پبلک کا ریئیکشن اور پبلک کا جو ریسپانس ہے وہ اتنا دے کانٹ پرڈکٹ اٹ کہ جی یہ کیا ہوگا, اور وہ یہی پرڈکٹ کر رہے ہیں کہ وہ وہیں جائے گا جدھر کھڑا ہے. لہٰذا ایسی سچویشن میں اننب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس کے بارے میں ایک محاورہ مشہور ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. جب تحریک انصاف آپ کے خیال میں کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں یا 2/3 میجورٹی سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں موجود ہے؟ دیکھیں جی اس وقت اگر 2/3 سے بنانے دیں گے تو پاکستان آگے چل پڑے گا, جو بھی جیتے گا. ٹھیک ہے جی, اگر آپ اکثریت کو جیتنے سے ان کے حق سے, میں کہتا ہوں جی چلے سمپل میجورٹی پہ بنتی ہے, میں کہتا ہوں جی 5 سیٹیں نہیں ہیں پوری میجورٹی, لیکن فیئر الیکشن تو کرا دو نا. کچھ بھی نہ, آپ کہیں گی کہ مجھے 1 سیٹ نہ ملے میں پھر بھی قبول کر لوں گا, لیکن فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے.
अच्छा दुरानी अब साहब, यहाँ पे हमने एक बड़ा अहम मामला जो पंजाब में इस वक्त इस्तेकाम पार्टी है वो भी वजारत आला के लिए, और नून लीग के आपको पता है मरियम नवाज साहिबा भी वजारत आला के लिए इस वक्त तैयार हैं। ऐसे में नवाज शरीफ साहब है वो भी 2/3 मेजॉरिटी मांग रहे हैं। जरदारी साहब बलोचिस्तान और सिंध के ऊपर कब्जे का ख्वाब सोच रहे हैं। मौलाना फजल रहमान और परवेज खटक साहब की आपको पता है हालत ये है कि वो अपनी नशिस्तें नहीं जीत सकते, वहां वोट नहीं है उनका। लेकिन इस सूरत हाल में अब नवाज शरीफ साहब फिर भी वो तमाम डिमांड कर रहे हैं कि मुझे सब कुछ चाहिए और वरना मैं लंदन चला जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है कि मामलात इसी तरफ जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे से इन्होंने जब शुरू में मैं बातचीत कर रहा था ना पीटीआई वालों से, तो लोगों ने पूछा जी कि वो क्या है। मैंने कहा जी उनकी तरफ से तो ये कहना है, लीडरशिप से लेके उनकी तमाम कमेटीज का, कि जी हम मफाहमत के लिए तैयार हैं, और जो हमें लड़ाना चाहते थे वो हमें छोड़ के चले गए। मतलब ठीक है, मतलब जो छोड़ के गए हैं वो चाहते थे कन्फ्रंटेशन हो। अब जो हम लोग हैं, हम सब मफाहमत चाहते हैं, और वो चीज साबित भी होगी। देखें, मैं जब खुलूस से चलता हूँ ना, मैं बड़ा पुरयकीन होता हूँ कि मेरे दिल में कोई, मैं एक तो मैं मुफाहमत से क्या मुराद है आपकी सर? मुफाहमत किस तरह की मुफाहमत हुई? अभी तो जुल्म जबर तो उसी तरह चल रहा है, इमरान खान ने भी कुछ स्टांस बदला नहीं, तो मुफाहमत किस तरह? मफाहमत की जब मैं बात करता हूँ ना, तो ख्वाहिश तो हो सकती है ना, ख्वाहिश तो अच्छी रखी जाती जी है जी, ना। ख्वाहिश बिल्कुल है। बिल्कुल, मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी यही ख्वाहिश है, बिल्कुल आप सबकी, हमारे पूरे कौम की यही ख्वाहिश है कि जी मुल्क के अंदर अमन होना चाहिए, इस्तेहकाम जी होना चाहिए, और फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। यही बिल्कुल हमारी, हम इसके ऊपर डटे हुए हैं। देखिए, मजलूम का सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो उसका इस्तेहकाम होता है, उसका तसलसल होता है, उसकी इंसिस्टेंस होती है कि मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। मेरा रास्ता अगर हक पे है तो मैं हक पे डटा रहूंगा, और जब बिल्कुल तक मैं डटा, मैं अगर हार नहीं मानता सभी, तो मुझे कौन हरा सकता है? सही कोई बात नहीं हरा। है। मुझे पहले हार माननी पड़ेगी तो मैं हार जाऊंगा। इसलिए इस वक्त हम नहीं मानेंगे कि हम टकराव चाहते हैं। आप टकराव नहीं चाहते, आप तो इलेक्शन बिल्कुल चाहते हैं। जो इलेक्शन बिल्कुल चाहता है वो कहाँ टकराव चाहता है? जो बिल्कुल। जीतता हो वो कब टकराव मांगता है? वो तो चाहता है कुछ भी ना हो, अमन हो, मैं जाके वोट डालूं और जो रिजल्ट आए उसको सब तस्लीम।